بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ اختصار 219۔ عقلوں کی تباہی کی بیشتر منزلیں حرص اور طمع کی بجلیوں کے نیچے ہیں۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں بیان کرتے ہیں، حرص اور طمع کی چمک دمک بعض اوقات عقل کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر دیتی ہے اور انسان نیک اور بد کے امتیاز سے محروم ہو جاتا ہے۔ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے کو حرص اور طمع سے دور رکھے اور زندگی کا ہر قدم عقل کے زیر سایہ اٹھائے تاکہ کسی مرحلے پر تباہ و برباد نہ ہو پائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ معارج۔ بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف چھو گئی تو گھبرا گیا۔ انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا، حرص انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حرص کا انجام قابل مذمت ہوتا ہے۔ حرص آگ سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہے۔ حرص انسان کی قدر کو گھٹا دیتی ہے اور اس کے رزق کو کم کر دیتی ہے۔ حرص تھکاوٹ کی سواری ہے۔ حرص بہت سے عیوب پیدا کرتی ہے۔ حرص کی سواری اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مثال ہے۔ جوں جوں وہ ریشم کو اپنے اوپر لپیٹتا جاتا ہے، اسی قدر وہ اس سے نکلنے سے دور ہو جاتا ہے۔ انجام کار وہ غم کے مارے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ حریص اور لالچی انسان ہمیشہ تھکا تھکا رہتا ہے۔ حریص اپنی تمام تر توانائیاں وہاں ضائع کرتا رہتا ہے جہاں اس کے لیے زر ہی زر ہوتا ہے۔ بہت سے لالچیوں کو ان کے حرص نے مار ڈالا ہے۔ لالچی انسان جو ہوتا ہے وہ بے حیا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے کسی قدر بری بات ہے کہ اس کی رغبت ایسی چیزوں کی طرف ہو جو اسے ذلیل کر دے۔ لالچ رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا، البتہ انسان کی قدر و منزلت کو داغدار بنا دیتا ہے۔ لالچی طمع کا غلام ہوتا ہے۔ حرص ذلیل بھی کر دیتی ہے اور بخت بھی۔ حرص سے بڑھ کر کوئی چیز نفس انسانی کو ذلیل نہیں کر سکتی اور بخل سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی عزت پر بٹا نہیں لگا سکتی۔ حریص دو خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے دو خصلتیں مل جاتی ہیں۔ وہ قناعت سے محروم ہو جاتا ہے جس سے اس کا آرام اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور راضی بررضا رہنے سے محروم ہو جاتا ہے جس سے وہ یقین کی دولت کو کھو دیتا ہے۔ رزق تقسیم ہو چکا ہے اور حریص محروم ہو چکا ہے۔ حریص کے پاس اگرچہ تمام دنیا کے خزانے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی فقیر ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے فرزند امام حسن سے فرمایا، پوچھا کہ فقر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بھی جواب دیا، حرص اور بدخلقی۔ حرص فقر کا موجب ہوتا ہے۔ حرص کا اظہار فقر لاتا ہے۔ حرص فقر کی علامت ہے۔ ہر حریص فقیر ہوتا ہے۔ حرص بدبختوں کی نشانی ہے۔ حرص دو بدبختوں میں سے ایک ہے۔ حرص اور بد اخلاقی بدبختی اور ذلت لے کر آتی ہے۔ زیادہ حرص حریص کو بدبخت اور اسے ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ جس نے حرص کی وہ بدبخت ہوا اور سختیوں میں مبتلا ہوا۔ جس کی حرص زیادہ ہوگی اس کی بدبختی بھی زیادہ ہوگی۔ بہت بڑا بدبخت وہ ہے جو بہت بڑا حریص ہے۔ دو بھوکے سحر نہیں ہوتے، ایک تو علم کا بھوکا، دوسرا مال کا بھوکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر دنیاوی امر کا کوئی دروازہ کھولا ہے تو اس کے لیے حرص کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حریص کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ حرص رزق میں تو اضافہ نہیں کرتی، البتہ قدر و منزلت کو گرا دیتی ہے۔ سست رفتار شخص اپنے حصے سے محروم نہیں ہوتا اور حریص مقدر سے زیادہ کو نہیں پا سکتا۔ حرص انسان کی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ مولا کائنات سے پوچھا کہ حرص کے بارے میں، تو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثیر کو ضائع کر کے قلیل کو طلب کرنا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، حرص اور بخل کی بنیاد خدا کی ذات پر شک اور اس سے بے یقینی پر رکھی گئی ہے۔ حرص کی شدت بد اخلاقی میں استقرار اور دین میں کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں غمگین اور مجھے درد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں ایسی حالت درپیش ہو تو موت، قبر میں اپنی تنہائی، آنکھوں کا اپنے رخساروں پر بہہ پڑنا، اپنے بند کا جدا ہو جانا، اپنے گوشت کو کیڑوں کی خوراک بننا اور اپنے اس دنیا سے رخصت ہو جانا یاد کر لیا کرو۔ یہی چیز تمہیں عمل پر آمادہ کرے گی اور حرص سے جو ہے وہ دور رکھے گی۔
اس میں شک نہیں کہ فرزند آدم ہر اس چیز کے بارے میں حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا گیا، جیسے پروردگار عالم نے جناب آدم کو منع کیا تھا اور جناب آدم سے جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ بہشت کے درجات میں سبقت لے جانے سے بڑی کوئی اور حرص نہیں ہے۔ مومن کی ساری قوت دین کے بارے میں صرف ہوتی ہے اور اس کا تمام لالچ فقہ کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم زمانہ شدہ کسی چیز کی طلب میں حرص سے کام لیتے ہو تو اپنے اوپر عائد شدہ فریضوں کی ادائیگی کے بارے میں بھی حرص سے کام لو۔ آگے فرماتے ہیں، جب انسان حرص اور طمع میں پڑ جاتا ہے تو رشوت، چوری، خیانت، سود خوری اور دوسرے اخلاقی عیوب جو ہے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور عقل ان باطل خواہشوں کی جگمگاہٹ اس طرح خیرہ ہو جاتی ہے کہ اسے کبھی افعال کے نتائج نظر ہی نہیں آتے کہ اسے روکے ٹوکے اور اس کو خواب غفلت سے جھنجھوڑے۔ البتہ جب دنیا سے رخصت ہونے پر تیار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کچھ اس نے مال سمیٹا تھا وہ یہیں کے لیے تھا، ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس وقت اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے دے۔ اللہ کہتا ہے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں بھیجوں گا تب بھی تو یہی کرے گا۔ عاقل خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بے عقل طمع اور نفس اور حرص میں، ہوا اور نفس میں مبتلا رہتا ہے۔ خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے۔ اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے وہ حریص ہوتا ہے۔ کوئی مال کا حریص ہوتا ہے، کوئی نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، کوئی کھانے کا حریص ہوتا ہے، کوئی گناہوں کا حریص ہوتا ہے، جیسے مس گیدرنگ کرنا، بے حجابی کرنا، داڑھی نہ رکھنا۔ اچھا، جو لوگ بے حجابی اور جو داڑھی نہیں رکھتے یقین کریں گے ان کے دانت بھی جلدی گر جاتے ہیں۔ جن کے بغیر داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ دانت بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے۔ حرص بدبختوں کی نشانی ہے۔ حرص اور بد اخلاقی بدبختی اور ذلت لے کر آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔